أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 154. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، کتابیں نازل کی، صحائف بھی انسانوں کی ہدایت و رہبری کا بڑا ذریعہ رہے، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہبری کا ذریعہ بنایا. عزیزان محترم، قرآن پاک میں واقعات، قصص، انبیاء کرام کے تذکرے، ان کی قوموں کے تذکرے اور ان سارے واقعات کو بیان کیا گیا جو امتیوں نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا. اسی طرح پچھلی کتابوں میں بھی اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے احکامات اور فرامین کے ساتھ ساتھ واقعات اور قصص کو بیان کیا ہے. انبیاء کرام اور صالحین کے زندگی کے واقعات عام انسانوں کے لیے انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ہم پورا قرآن عظیم دیکھ لیں تو پچھلے نبیوں کے واقعات، ان کی زندگیوں میں رونما ہونے والے واقعات کی تفصیلات سے بھرا پڑا ہے قرآن پاک. اور یہ واقعات ذکر کرنے کا مقصد اور منشا بھی یہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا ہو، تبدیلی آئے، لوگ پچھلے لوگوں کے حالات زندگی سننے کے بعد اپنی زندگیوں کے حالات کو سدھار لے، اس راہ پر لگائے جس راہ پر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے حالات کو لانا چاہتا ہے. عزیزان محترم، انبیاء کرام کے واقعات ہوں یا صالحین کے واقعات ہوں، یقیناً اس دل کی دنیا کو بدل ڈالتے ہیں جس دل میں نصیحت حاصل کرنے کا تھوڑا سا بھی جذبہ ہو، جس دل میں اتنی صلاحیت ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے اس بات پر تھوڑی توجہ دے، تو پھر اس دل کی دنیا کو بدل دیا جاتا ہے، اس کی کائنات بدل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک میں آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں ہوتے، اصحاب کرام آپ کے اطراف بیٹھے ہوتے،
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کو پچھلے انبیاء کرام کے واقعات، ان کی زندگیوں کے واقعات، ان کی قوموں میں جو اچھے لوگ تھے، ایمان والے تھے، صحابی یار تھے، ان کے زہد، تقوی، عبادتوں کے واقعات کو بہت ہی دلسوز انداز میں سناتے تھے۔ صحابہ بھی جھوم اٹھتے، صحابہ بھی حسرتیں کرتے، تمنا کرتے کیا انبیاء کرام تھے، ان کی امتیں کیسی تھی، مشقتیں کتنی جھیلی، مصیبتیں کیسی جھیلی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول شریف تھا۔ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پچھلے انبیاء کرام کا، ان کی امتیوں کا، ان کے زہد تقوی کا، ان کی مشکلات کا، مصائب کا ذکر تفصیل سے کرتے۔ چنانچہ جیسا کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس شمعون نامی شخص کا بھی تفصیلی ذکر کیا تھا، جو کافی طویل عمر پائی، دن میں روزہ رکھتے، رات میں عبادت کرتے، دن میں روزے کی حالت میں جہاد بھی کرتے۔ یہ تفصیلی واقعہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنائے تو صحابہ رشک کرنے لگے اور جھومنے لگے اور کہا کہ کاش ہمیں بھی اتنی طویل عمریں ملتی، ایسی بڑی عمر پاتے اور شمعون کی طرح ہم بھی عبادت کرتے، ریاضت کرتے، زہد اور تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے، اللہ کی راہ میں جان لٹاتے، مال لٹاتے۔ اس پر اللہ تعالی مہربان ہوا، پوری ایک سورہ قدر نازل کیا اور لیلۃ القدر کی عظمت کو، فضیلت کو بتایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اور اس رات میں تھوڑی سی معمولی سی عبادت بھی اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ کوئی مومن بندہ کرتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی تھوڑی سی، اتنی تھوڑی عبادت کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، مجھے عمر بھر کی عبادت سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ تو یہ شمعون کا واقعہ اللہ کے نبی کیوں سنائے؟ یہ آپ کا معمول شریف تھا۔ پچھلے انبیاء کرام کا، ان کی امتیوں کا، ان کے زہد تقوی کا، عبادت کا، یہ اس وجہ سے سنائے تاکہ لوگوں میں جوش ابھرے، عبادتوں کا جذبہ بڑھے، پچھلی قوموں کی مشقتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر آنے والی مشقتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو درجات دینے والے ہیں، جو مرتبے عطا کرنے والے ہیں، اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، قلبی طور پر۔ یہی وجہ تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بے شمار مواقع ایسے ملتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا، پچھلے انبیاء کرام کا، ان کی امتیوں کا، ان کے زہد، تقوی، عبادت کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیے ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے ذریعے پوری امت کو قیامت تک یہ پیغام ملے کہ تقوی جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے، مقصد حیات صرف اللہ کی ذات جب بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا کرتا ہے، بلند مرتبے دیتا ہے، پچھلوں کو بھی دیا، اب بھی دے گا، اگلوں کو بھی دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ اس حساب سے دیکھ لیجئے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصوں کو، امتوں کے قصوں کو بھر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے بے شمار ہیں۔ ان قصوں کے قرآن پاک میں امت محمدیہ کے لیے کیا مقصد ہے، یہ سمجھنا یہی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اپنے دل کی دنیا بدلائے، اپنے عبادتوں کا نہج بدلے اور اللہ کو پانے کی جستجو میں زندگی بسر کرے۔ حاضرین محترم، حالیہ عرصے تک، قریبی زمانے تک، جب تک ابھی یہ ٹی وی بلا نہیں آئی تھی، ٹی وی بلا 35
30-35 साल पहले जब टीवी आई तो पूरी दुनिया का मिजाज बदल गया, घरों का रंग बदल गया। अभी तो खैर इंटरनेट आकर सबके जनाजे निकाल दिया है, मोबाइल में सब कुछ आ गया है, बर्बादी का रास्ता बहुत आसान हो गया है। लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, तो उससे थोड़ा और पहले जाइए, मुझसे ज्यादा उम्र वाले यहां पर मौजूद हैं, वो जानते हैं कि उस दौर में घर के बड़े बूढ़ों का, बूढ़ियों का क्या तरीका था। तरीका ये था कि बच्चों को लेकर बैठते बिठाते, अंबिया के किस्से, औलिया के किस्से, बुजुर्गान दीन के किस्से, जन्नत की आसाइशों का तस्करा किया जाता, दोज़ख की हौलनाकियों को सुनाया जाता, डराया जाता, देख बेटा ये मत कर, ये कर, ये करना तेरे लिए बेहतर है, ये न कर, इससे तू हलाक हो जाएगा। टोकते थे, रोकते थे। और उस वक्त जो बड़ों का, बूढ़ों का, बूढ़ियों का, खास तौर पर घर की जो लेडीज, जो बूढ़ियां होते थे, जो बेवा होते थे, घर के जो रौनक होते थे, सफेद साड़ी में, सफेद लिबास में, ये फकीर अपनी आंखों से हमारे अपने घर में 4-4, 6-6 बूढ़ी बेवाओं को जे देखा है। आहा, ऐसा दिखता था कि जन्नत के खूबसूरत गुड़ियों को बिठा दिया गया है घरों में, सफेद लिबास में, सफेद बाल, सफेद कलर, बस उनकी जुबान से निकलने वाला हर कलमा ऐसा होता था जो इंसान को रहबरी का जरिया बनता था। बाबा ये कर, ये ना कर। मैं अपनी नानी की मिसाल देता हूं, कितनी प्यारी बात, हदीस कुरान की बात नहीं, आम जुमले में कह दिया। मुझसे कहा कि कासिम सामिया, मेरा नाम सैयद कासिम है तो कासिम सामिया कहते थे, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि कासिम सामिया, रिकाबी को जिस रिकाबी में खा रहे हैं उसको अच्छी तरह से साफ करना, गोया जन्नत को झाड़ू दिए जैसा है। ये दिल पर लिखे गई वो बात आज 50 साल के बाद भी आपके सामने कह रहा हूं तो मेरी नानी का प्यारा मुखड़ा सामने आ रहा। ये कहते थे अपने नवासों को, अपने पोतरों को, उस दौर की सभी घरों की सभी बूढ़ियों का यही मिजाज होता था। अब क्या रहा बोलिए, अब कुछ भी नहीं रहा। तो आज इंसान मादी जिंदगी की मसरूफियत में इतना गुम हो गया है कि पाकीज़ा वाक़ियात को सुनाने का मौका नहीं। अब जो बूढ़े हो रहे हैं उन्हें खुद मालूम नहीं तो वो क्या सुनाएंगे। उनका रुझान, उनकी सोच ये रही नहीं, क्या समझाएंगे। हैं अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत से लोग हैं जो अपनी आल औलाद का भला चाहते हैं, अच्छी तालीम तरबियत दे रहे हैं, लेकिन आम मर्ज की बात कर रहा हूं। मर्ज आम हो गया है जो गफलत का है। कुरान से वाक़ियात नहीं, जो चुटकुले होते थे, जो छोटे मोटे वाक़ियात होते थे, मुहावरे होते थे, जिससे इंसान के दिल की दुनिया बदल जाती थी, उसका रवैया दीन की तरफ हो जाता था, उसका मिजाज दीनी हो जाता था। आज क्यों नहीं हो रहा? ये होना है। तो आज यकीनन 21 रमज़ानुल मुबारक है। आज मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। तो उसी ख्याल से, उसी जज्बे से कि हमारे दिल की दुनिया बदले, इतनी अजीमुल मर्तबत हस्ती बावजूद सब कुछ होने के फिर जामे शहादत नोश करे, मशक्क़तों के साथ, मुसीबतों के साथ जिंदगी बसर करे। अली कौन? अली क्या हस्ती है, कितनी बुलंद तरीन हस्ती है, इसका अंदाजा लगाइए। बेशुमार फरमोदात है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार बशारतें हैं। सुनाता चलूं तो ये पूरा रमज़ानुल मुबारक भी कम पड़ेगा। लेकिन एक हदीस में देखिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, हर किस्म के इल्म का, चाहे वो जाहिरी, बातिनी, लदुन्नी, वहाबी, जो भी इल्म है इस दुनिया में, जिस इल्म से इंसान बाखबर है और जिस इल्म से इंसान बेखबर है, उन सारे इल्मों का मैं शहर हूं। कौन फरमा रहे हैं? मेरे आपके आका। उसका शहर हूं और उस शहर का एक ही दरवाजा है, वो है अली। एक ही दरवाजा,
کوئی اور دروازہ نہیں، کوئی اور راستہ نہیں، ایک ہی دروازہ۔ اب وہ ہستی کی سیرت پاک سننے کے بعد یقیناً ہمارے دل کی دنیا بدلنا چاہیے، ہمارا دل نرم پڑنا چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث شریف ہے جس میں مولا کائنات کی شان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جو مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں آئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ وعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا محافظ ہوں، میں جس کا ولی اور سرپرست ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، مولا ہے۔ اب اس مولا کے تھوڑے سے دو ایک واقعات اگر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں تو یقیناً ہمارا جو ایمان ٹھنڈا پڑ رہا ہے، جو ہمارے گھروں سے رحمتیں برکتیں اڑ گئی ہیں، ہمارے گھروں میں جو اسلامی رجحان ہونا چاہیے، تقوی کا ماحول ہونا چاہیے، جس کے تعلق سے لوگ غفلت کو اختیار کر رہے ہیں، تھوڑا تو بھی ہمیں بیدار کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک وہ واقعہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایثار کا ہے، سیکریفائی کرنے کا، اور وہ بھی چونکہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اس کے تعلق سے آقا دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر مواسات، یہ مہینہ کیسا ہے؟ آپس میں ہمدردی کرنے کا ہے، غم خواری کرنے کا ہے، آپس میں محبت بانٹنے کا ہے، آپس میں دکھ بانٹنے کا ہے۔ تو دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کے مطابق ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، اور اس شہر علم کے دروازے کا معیار دیکھیے ان کے بلند درجے کا کہ ایک مرتبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے، گھر میں آیا، دیکھا تو آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت منتظر بیٹھی تھی، اپنے شوہر نامدار سے عرض کیا کہ سرتاج، یہ سوت ہے، یہ تھوڑا کپڑا ہے جس سے میں بنی ہوں، اسے بازار لے جائیے، بیچیے، اور اس سے جو رقم آئے گی اس سے کچھ آٹا وغیرہ لائیے۔ آپ کے دونوں شہزادے فاقوں سے ہے کئی دن سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ سنے، وہ کپڑا لیا جو بی بی فاطمہ اپنے ہاتھوں سے بنے ہیں۔ ارے کثرت کی انتہا دیکھو، خاتون جنت وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے کو بیچ کر اپنے شہزادوں کے بھوک مٹا رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ سوت لے گئے، بازار میں گئے اور اسے 6 روپے میں بیچ دیا۔ 6 روپے میں بیچ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس سے آٹا خریدنا ہے تاکہ گھر جائیں اور اپنے معصوم بچوں کو، حسنین کریمین کو روٹی کھلا سکے۔ یہ سوچنا ہی تھا کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے نام پر مجھے قرض دے؟ بات کیا چل رہی؟ سیکریفائی، ایثار۔ رمضان المبارک ایثار کا مہینہ ہے، آپس میں ہمدردی، غمخواری۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آج کا انسان سب کچھ ہوتے ہوئے، سب کچھ رکھتے ہوئے، بہت میں سے تھوڑا نکالنے کے لیے بھی ہیبت کھا رہا، پریشان ہو رہا۔ اب ملے تھے 6 روپے اور پکارنے والا پکارا کہ اللہ کی راہ میں کوئی قرض دینے والا ہے، اللہ کا نام آ گیا۔ اللہ کے شیر نے 6 روپے کے 6 روپے پورے اسے دے ڈالے۔ اب جب اللہ کے شیر یہ دے دیے، یہ نہیں دیکھا کہ اب میں جاؤں تو فاطمہ کو کیا کہوں، معصوم بچوں کے فاقوں کا کیا ہوگا، یہ نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ ازلی ایمان والوں کو جو آزماتا ہے، ان کے درجے بلند کرنے کے لیے، انہیں اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ابھی سنبھلے ہی نہیں تھے کہ ایک اعرابی نمودار ہوا۔ اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ
اس کے پاس ایک بہت ہی صحت مند فربا اونٹنی تھی. اس نے کہا کہ علی کیا یہ اونٹنی آپ خریدنا چاہیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرمائے کہ میں لینا تو چاہتا تھا لیکن میرے پاس مال نہیں ہے. اس عربی نے کہا کہ چلو میں آپ کو ادھار دے ڈالتا ہوں, لے لیجئے. یہ کہا اور اونٹ کی مہار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور چلا گیا. ابھی آپ سمجھے نہیں کہ پھر ایک عربی نمودار ہوا, پھر ایک عربی آیا. اس نے دیکھا کہ علی کے ہاتھ میں ایک فربا اونٹنی ہے. اس نے خود بولی لگائی, اس نے کہا کہ علی کیا یہ اونٹنی بیچنے کی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہا کہ ہاں یہ بیچنے کی تو ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو میں اسے خرید لیتا ہوں اور 300 روپے دیتا ہوں. خریدار ہی آفر بھی لگا دیا, اچھا آفر لگا دیا اور آفر تھمایا اور چلے گیا. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ 300 روپے لے کر فوری نظریں دوڑائی, پہلے عربی کو تلاش کیا جو جس نے ادھار دیا تاکہ اس کی قیمت اسے دے کر میں فارغ ہو جاؤں. دیکھا تو نہ پہلا عربی نہ دوسرا عربی. بہت انتظار کیا, انتظار کر کے اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان 300 روپیوں میں سے کچھ آٹا لیے, لے کر اپنے گھر کا رخ کیا. گھر میں آئے تو دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت بی بی فاطمہ لاڈلی کے بازو بیٹھے تشریف فرما ہے اور مسکرا رہے ہیں. یہ واقعہ احادیث میں آیا ہے, سندی احادیث میں آیا ہے. آج لوگ مختلف قسم کی گستاخیاں کر کر اپنا ایمان غارت کر رہے ہیں اور یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لاڈلی کے گھر میں بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی کس غرض سے گئے؟ بظاہر نواخف. پہلا عربی آیا بظاہر نواخف, دوسرا عربی آیا خریدا 300 روپے دیا بظاہر نواخف. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب گھر میں تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور پوچھا کہ اے علی اونٹنی کا واقعہ تم سناتے یا میں سناؤں؟ تم خود اونٹنی کا واقعہ پورا بیان کرو گے یا میں سناؤں؟ تو قربان جائے اس علم کے شہر کے دروازے پر جو جانتے بوجھتے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ سنائیے اپنے مبارک زبان سے. یہ نہیں کہا کہ میں سناتا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, آپ کیا جانتے نہیں. آپ نے بھی کہا کہ آپ خود سنائیے. تو اس کے بعد حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے علی جو پہلا عربی آیا تھا, پہلا جو شخص آیا تھا, آ کر اس نے تمہیں ادھار جو اونٹ کی مہار تھما دیا, یہ نہیں دیکھا, اپنا عطا پتہ کچھ نہیں دیا. کون تھا معلوم؟ وہ جبرائیل تھا. اور اے علی اس کے بعد جو دوسرا آیا اور وہ آ کر جو اونٹنی خرید لیا, وہ کون تھا معلوم؟ اسرافیل تھا. اے علی خدا تعالیٰ کو تمہارا ایثار, تمہاری قربانی جو تم نے 6 روپے سے سائل کی مدد کی تھی, اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اونٹنی کے خرید و فروخت کے قابل بنا دیا, دنیا میں بھی اتنا فائدہ دیا اور آخرت کا اجر و ثواب تو الگ سے فکس ہے. تو اب اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس واقعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں دیکھے کہ ملے تھے 6 روپے,
گھر کے خرچ کے لیے کم از کم 3 روپے رکھ لیتے, 50% رکھتے, یا 2 روپے رکھتے اور 2 روپے کا آٹا لاتے, اپنے معصوم بچوں کو, شہزادوں کو, جنت کے شہزادوں کو کچھ کھلاتے. فقر و فاقہ ہے نہیں, بلکہ کیا کیے یہ کہ پورا سب کچھ 6 کے 6 روپے, اس وقت کی پوری دنیا 6 روپے کی تھی, وہ 6 کے 6 روپے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگنے والے کو دے دیا. تو یہ ہمارے لیے, آپ کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت, مرتبت کے تعلق سے کیا کہنا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, بہت سے واقعات ہیں, لیکن 2-1 واقعات آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پاک میں آئے, آنکھ سے آنسو جاری ہے, اور اس کے بعد اپنے کپڑے کے کونے سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ایک بازو بیٹھ گئے. تو پھر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر پڑی. حضرت علی کو دیکھا, آنسو جاری ہے حضرت علی کے, اور مسکرا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسکرائے, اور اس کے بعد آپ ان کے قریب گئے, بیٹھا, اور اس کے بعد ماجرا پوچھا. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بڑے ہی غم کے ساتھ, دل کے دکھ کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے اپنے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپس میں بھائی چارہ قائم کیا, مہاجرین اور انصار میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, سب کیا, ایک دوسرے سے ملایا, سب کو ایک دوسرے سے رشتہ قائم کرایا. یا رسول اللہ, مجھے آپ نے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ یہی دکھ, یہی غم مجھے کھائے جا رہا ہے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت پھر مسکرائے, اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کھینچا, قریب لیا, بٹھایا, اور پھر سینے سے لگا لیا, اور ارشاد فرمایا کہ اے علی, دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو, دنیا اور آخرت میں میں تمہارا بھائی ہوں. پھر اس کے بعد پورے لوگوں کو, مجمع کو جمع کیا, اور اعلان فرما دیا کہ لوگوں, یہ علی میرا بھائی ہے. 3 مرتبہ فرمایا, لوگوں یہ علی میرا بھائی ہے, لوگوں یہ علی میرا بھائی ہے. تو اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ مسکرانے لگے. اب آپ بتائیے کہ آج مولائے کائنات کا یوم شہادت ہے, عرس شریف یقیناً آپ لوگ کر رہے ہوں گے, کرنا چاہیے, کیونکہ انہی کی بدولت ایمان ہمیں نصیب ہوا ہے, انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جان نثاری, شجاعت, بہادری, اس کے تعلق سے بہت کچھ ہے. جیسا کہ آپ کو گزشتہ کے خطاب میں بھی بتایا گیا کہ اسلام کی پہلی جنگ میں آپ نے 36 اور ایک روایت میں 37 آیا ہے, بڑے بڑے کفار کو جہنم رسید کر دیا. اور ایسی ہستی کے تعلق سے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ علی وعلی مولاہ, میں جس کا سرپرست ہوں, والی ہوں, محافظ ہوں, نگہبان ہوں, علی بھی اس کے ہیں. تو ایسی عظیم ہستی کی سیرت پاک, آپ کی تعلیمات سنانا چاہیے, تاکہ ہماری دل کی دنیا بدلے, ہمیں بھی نصیحت اور عبرت حاصل ہو. ہماری بھی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں ہم کامیابی اسی وقت حاصل کر سکیں گے جب ان اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والوں کی روش مبارکہ کو, ان کی طرز زندگی کو, ان کی عبادتوں کو, ان کے زہد اور تقوی کو سمجھیں, سنیں, تو یقیناً ہمارا بھی ایمان جاگے گا. نماز کا وہ واقعہ بارہا آپ کے سامنے سنایا ہوں, جو اللہ کے دیدار میں ایسے مگن ہیں, ٹخنے میں آر پار جو نیزہ ہو چکا ہے اسے آسانی کے ساتھ نکال لیا گیا, لیکن مولا علی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ آپ کے ٹخنے میں چبا ہوا وہ نیزہ نکل گیا. وہی نیزہ جب نماز سے ہٹ کر نکالا جا رہا تھا
تو آپ درد سے کراہ رہے تھے اور لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی چھوڑ دو، پائزن ہو جانے دو، پائر سڑ جانے دو، لیکن یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا نکالنے کی۔ لیکن وہی علی جب اگلی نماز کا وقت آیا، اللہ کے نبی فرما دیے کہ علی کو نماز کی حالت میں جب رہتے ہیں یہ نیزہ نکالو، تو پھر آپ کی ہماری نماز۔ سوال ہے کہ یہ بزرگوں کی سیرت سننے کا مطلب، ان کے واقعات زندگی سننے کا مطلب، یہ زہد اور تقوی کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی عظیم ہستیوں کی تعلیمات، ان کی زندگیوں کے واقعات کو سننے کا مطلب کیا کہ ہم اپنی نمازوں کو وسوسوں سے، خرافات سے اور باہری برے بدترین خیالات سے نکالے، دل کو پاک رکھے، کس کے سامنے، کس کے دربار میں، کس کی پیشی میں حاضر ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرے تو ہماری نمازوں کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ ہماری نماز ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تو یہ اس جیسے بے شمار واقعات ہیں جو ہماری دل کی دنیا بدل سکتے ہیں۔ تو فقیر کا آپ سے مطالبہ ہے کہ مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک مزید سنیے، سننے کی کوشش کریے۔ سننے کے بعد آپ کی زندگی میں جو عظیم تغیرات آئے، تبدیلیاں آئے، خدا کا قرب پائے، ان واقعات کو سن کر اپنی زندگیوں کو بھی سدھارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اور طفیل میں صحیح معنوں میں مسلمان اور مہدوی بننے کی توفیق عطا فرما، سچا عشق اور محبت عطا فرما، عبادتوں میں لذت اور حلاوت عطا فرما، گناہوں سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔